أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم وعلیکم السلام. مطالعہ کریں گے سورۃ النساء جز نمبر 5 آیات 132 سے لے کر 132 سے لے کر انشاءاللہ 140 تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک لیسن اور ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا اختتام ہو جائے گا جز 5 انشاءاللہ. تو بس کنٹینیوشن ہے، اگر تھوڑی سی ریکیپ کریں کیونکہ ابھی جو نیکسٹ یہ جو ہمارا آج کا لیسن ہے اس کے بعد اگلے دن کا جو لیسن ہوگا اس میں مکس ٹاپکس ہیں جو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اب جو آیات آئیں گی، بات ٹاپک تو وہی ہوگا لیکن اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہوگی، ڈیٹیل کیریکٹرسٹک کی ملے گی، ڈیٹیلز اباؤٹ ان کے انجام کی، کمپنسیشن کی. تو وہی کانسیپٹس ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان کرنے کا وہ اسلوب ہمیں ڈفرینٹ ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں اور تھوڑی سی وضاحت ملے گی. تو ابھی تک کہ ہم نے پچھلے 5 سے 6 سبق میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی اس کا ہم ریکیپ کریں، کیونکہ آج اسی سبق میں تھوڑا سا مل کے وہ ٹاپکس آئیں گے. ایک تو ہم نے منافقین کی کیریکٹرسٹکس پڑھی تھی کہ منافقین کو کیا چیزیں بھاری لگتی تھیں. ان میں سے 3 جو خاص چیزیں جو انہیں بھاری لگتی تھیں جن کا کھل کے سورۃ النساء میں ذکر آیا ہے، تو کوئی وہ ریکیپ کرے گا کیا تھی وہ باتیں؟ انمیوٹ کر کے آپ لوگ تھوڑا سا لائیو کر دیں ڈسکشن کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کو اپنی جان کھپانا یا مطلب کوئی ایسا کام کرنا جس میں ان کو فزیکلی انگیج کرنا ہو، وہ بہت مشکل لگتا ہے، یعنی کہ نماز اور روزہ اور مطلب اپنی پوری جان کو لگانا ہے نا، جہاد جس میں جہاد بھی آ گئے، اور جنگ میں جنگ میں جہاد. جانا. جی جی. اور دوسری کیا چیز تھی؟ مال خرچ کرنا. پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ان پر بھاری پیسے تو خرچ کر دیتے تھے، کرتے تھے. پیسے تو مسئلہ نہیں تھا، پیسے تو ہر کوئی جان نہیں کھپائی جاتی تھی نا، جہاد پہ نہیں جایا جاتا تھا. دوسری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوتی تھی. جی، اطاعت نہیں کی جاتی. بالکل جیسے انہوں نے کہا ویسی نہیں ہوتی تھی. آپ 10 چیزیں موڑ کے انوویشن کر کے اپنی مرضی کی کریں گے لیکن جیسا بولا ہے ویسے نہیں کریں گے. ہجرت اور گراں گزرتی تھی. اپنا مال متا فیملی نہیں چھوڑی جاتی تھی نا. تو اس کے بارے میں ہم نے بہت کلیئر کٹ ڈائریکشنز پڑھی اور ہم نے وہ سزا بھی پڑھی. مطلب ایک وقت یہ آ گیا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ جو اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے گا تو وہ کافر ہے، اور اس کے لیے وہی طرز عمل ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوگا، اللہ کہ وہ تمہارے ان قبیلوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی امان میں آ جائے جن کے ساتھ تمہاری حلف برداری ہوئی بھی ہو یا تم نے حلف لیا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے کیا پڑھا لاسٹ ٹاپک میں؟ کچھ ازواجی زندگی کے بارے میں بھی کچھ ہم نے اور کھلی صورتحال کو پڑھا کہ صلح کر لینی چاہیے، کسی ایک کامن گراؤنڈز پہ ہو جانا چاہیے اگر تم لوگوں کی لڑائی ہو جائے. مطلب صلح از آلویز بیٹر، رائٹ؟ ہاں، اور نہیں تو اگر الگ الگ بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کر دے گا، دونوں کو غنی کر دے گا. مطلب کوشش کرو کہ طلاق پہ بات نہ آئے، کہ آپس میں اس طرح کے کامن گراؤنڈز پہ آ جاؤ کہ ایک فیملی کی جو نیوکلیئر فیملی ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے. اور اگر تم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو اچھے ٹرمز پہ جدا ہو جاؤ تاکہ جو ہے وہ بعد میں جنریشنز کو فرق نہ ملے. اور اگر مطلب اس پہ آبسیس نہیں رہو بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور کھلے راستے چھوڑ دے گا. تم نے اس کو وسعت دی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وسعت دے دے گا. اچھا، اور ہم نے یہ پڑھا مطلب بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ یہ جو سب جو میں نے باتیں کی ہیں، حکم دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے علم پہ مبنی ہے نا. اور بار بار ہم جو کنکلوژن پڑھ رہے تھے کہ ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ ہر اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کس بات سے کر رہا تھا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ آسمان اور زمین میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہم حاکم مانیں، اللہ تعالیٰ ہی کو ہم اپنا خدا مانیں، اور یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو چیزیں بنا دی ہیں ہم اس کو کویشچن نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ذہن اور استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو انوائن کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو ان دا اینڈ سپریم پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر ہمیں کسی سچویشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا ریزن نہیں سمجھ آتا ہے، ہم یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے، کہ جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی، اتنی چیزیں سالو کر دی، تو میری پرابلمس کے آگے کوئی نہیں ہے.
اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اسکائی ویو میں دیکھیں اور اگر ہم بہت زیادہ زوم لگا کے دیکھیں تو دونوں سچویشن پہ نا یہ بہت کھل کے بیٹھتی ہے. اگر ازواجی زندگی کے جی سوری ایک اور بات تھی کہ جب ہم نے سورہ نساء کی پڑھی تھی کہ انٹینشنز آف دا شیطان اور جو اس کی شیطان کی سچائی کے بارے میں پڑھا تھا. بالکل، یہ بہت اچھی بات ریمائنڈ کرے کہ انسان کا میں کھل کے مکالمہ اور کھل کے اس کی دلی کیفیت آ گئی نا. مطلب اس میں اللہ تعالیٰ عیاں کر رہا ہے لوگوں کے جذبات اور لوگوں کی انر کیفیت. اب یہ جو ہم آیت پڑھیں گے نا، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اس آیت کو آپ اس کانٹیکس میں لیں، ایک بہت چھوٹے سے کانٹیکس میں کہ دونوں میاں بیوی کے زمرے میں، اور ایک آپ کمیونٹی لیول پر نا اس بات کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اگر، ٹھیک ہے، یشا وہ چاہے، کون؟ اللہ تعالیٰ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ کی معیشت ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کیا کرے؟ یذہبکم، وہ لے جائے. ذہب سے یہ ورڈ نکلا ہے ذہبا. ذہبا کا اگر ہم صرف ناؤن میں دیکھیں نا، کیونکہ اس وقت یہ یوز ہو رہا ہے ایز ورب فعل میں، تو فعل میں جو ذہبا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. ٹھیک ہے نا، مطلب ایک چیز سے، مطلب آپ کے سامنے سے وہ ہٹ گئی، چلا گیا، ایگزٹ کے طور پہ. اور اگر ہم اس کو ناؤن کی سینس میں دیکھیں ذہبا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سونا. تو سونا بھی تو چلا جاتا ہے نا، ہمارے پاس تو نہیں رہتا نا. تو بہرحال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے پاس سے نکال دے، ہا دے، ایگزٹ کر دے. ایھا الناس، اے لوگوں، مطلب یہ سب کو خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو، ہر قسم کی، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ لے جائے اے لوگوں، وہ یاتی، مطلب ابھی تمہارے سامنے جو ہے تم لوگوں کو لے جائے، وائپ آؤٹ کر دے، وہ یاتی، اور لے کر آ جائے، بالآخرین، دوسروں کو. ٹھیک ہے نا، مطلب تم ابھی جو سامنے کھڑے ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں آن کی آن پہ تمہارے نام و نشان کو مٹا دے اور تمہاری جگہ پہ اسی وقت دوسرے لوگوں کو لے آئے. وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اوپر، ذالکا، اس کے، مطلب ہر چیز کے، ہر بات کے، ہر قوم کے اوپر کیا ہے؟ قدیرہ، بہت قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو ایک کمیونٹی لیول پر دیکھیں تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے نام لیوا ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ کا نام کو کیے ہوئے اور ہم سے بہترین کوئی کام نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے نا ہمارا تکبر، ہماری انا پسندی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں ایک منٹ میں ختم کر کے ہمارے بدلے دوسروں کو لے آئے جو ہم سے بہتر کام کر لیں گے. کہتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کوئی شخص ہمارا بہت عزیز اور رشتہ دار اگر مر جاتا ہے تو اس کی فیملی کہتی ہے کہ بس اب تو دنیا ہی ختم ہوگی، اب تو دنیا ہی نہیں چلے گی. ایسا ہوا ہے؟ کتنے لوگ مرے، دنیا کسی کے لیے ٹھہری ہے، کسی کے لیے رکی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ بندوں کی حقیقت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے دم سے، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے یہ چل رہے ہیں، اگر ہم سمجھیں کہ جی آج ہم کھانا نہیں پکائیں گے، آج ہم گھر کا گھر کی ساری چیزیں میں بند کر دوں نا، تو میرے میاں، میرے بچے اور میرے میاں جو ہیں وہ سب کچھ نہیں ان کی حیثیت، تو یہ ہماری بھی کمزوری ہے. مطلب چلانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ خاص بات مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا زوم ہے کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کا نام کر رہے ہیں اور ہم پھر کسی کو موقع نہیں دے رہے اور ہم اتنی کوشش نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. اور یہ ٹاپک اتنی بار قرآن میں آیا ہے، سورہ انعام میں یہی کانسیپٹ بھرا ہوا ہے، سورہ یونس میں بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار یہ کہتے ہیں. سورہ انعام کی آیت ہے وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرْآنًا آخَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں بہت اچھا دور تھا، ان کو ہم نے اقتدار بخشا، ان کو ہم نے آسمان سے بارشیں برسائیں، ان کے لیے ہم نے نہریں بچھائیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ کر دیا اور ہم ان کی جگہ دوسرے قوموں کو اٹھا کر لے آئے. مطلب اللہ تعالیٰ کا سنن، اگر آپ پیچھے سے ہسٹری کو دیکھیں تو وہی جگہ پہ جہاں ایک قسم کے قوم، جلیل اور قدیر قوم ہوتی تھی، وہ وائپ آؤٹ ہو گئی، ان کی کھندرات رہ گئے، اور اب دوسرے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے بھی سورہ نام میں یہی کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو ہے نا بہت بے نیاز ہے، بہت غنی ہے، اس کو کسی کی عبادت سے اور کسی کے مال خرچ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
وہ ذو الرحمہ، اور وہ کیا ہے، اس کی مہربانی، اس کا شیوا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَأْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. تمہارا رب جو ہے بہت بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر تم لوگوں کو وہ لے جائے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تم سے اچھا کام کریں گے، وہ تم سے اچھی ذریت شامل ہوں گے. اور آپ اس کے آگے میں اکثر جو نیو اسکالرز ہیں وہ اس کی بڑی اچھی ایک کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دین میں اتنے ایکٹیو اور اتنی انویسٹمنٹ ذہنی اور جسمانی ایموشنلی نہیں کریں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس سے کام لے رہے ہیں. آپ سے اگر میں بولوں کہ آپ دائی کے نام لیجئے یا مسلم اسکالرس کے نام لیجئے، آپ جتنے مجھے بتائیں گے اس میں سے 80% آر ہو ریورٹڈ مسلم، بہت کم 10 یا 20% ہوں گے جو بورن مسلمز ہیں. تو اگر آپ اسی کانسیپٹ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خدمت کس سے لے رہا ہے آج کل، اپنے قوم کی یا اپنے دین کی. سارے ریورٹ، جیسے آپ بلال فلپس کا نام آتا ہے، جوشوا ایونز کا آتا ہے، عبد الرحمن گرین، اور یہ جو سارے ہیں میجورٹی کی میں بات کروں، ہو آر دے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ جل چاہتا ہے تو دوسری قوموں کو وائپ کر کے نئی قوم کو لے آتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے نا ان کمیونٹی لیول، کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اپنے سارے حواس دیے ہوئے تو ہم اس کو بہترین طریقے سے یوز کریں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے یہ نعمتیں، یہ حواس کب چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کب کام نہ لے ہمارے اعضاء سے. اچھا، اب اگر اسی کو ہم نیرو ویو کر کے زوم میں ڈال کے دیکھتے ہیں تو ایک عورت اور مرد کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بہترین ہم نے اپنی نظروں میں دیکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہترین نہیں ملے گا، اور پھر اسپاؤسز نہیں رہتے، پھر کسی کو دوسرا اسپاؤس مل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہترین لا دیتا ہے. تو ہم نے یہ بھی مثالیں دیکھی ہیں. تو دونوں کی کانٹیکس میں یہ ہے کہ جو شخص، تو ان دا اینڈ کیا ہے کہ سارا کا سارا عمل، ساری کی ساری نیت، سارے کے عام کی جو ہمارا کمپس کس کی طرف ڈائریکٹ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف. اگر وہ ہمارا کمپس، ہماری ڈائریکشن، ہماری الائنمنٹ صحیح ہوگی تو ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ تھوڑی سی آیت سوچنے والی ہیں ان بوتھ لیولز میں، کہ اگر انشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بالآخرین، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو لے جائے اور تمہارے جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا کر دے، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری انٹینشنز کیسی وابستہ، اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، تو اب ایک خاص قسم کی ہماری وابستگی ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہوپ کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کانا، اور جو کوئی ہے، مطلب ایھا الناس میں سے نا، جو کوئی بھی ہے، یرید ثواب دنیا، اگر وہ چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کی ریکمپنسیشن، دنیا کی محنت، دنیا میں واہ واہ، دنیا کی شان و نشان، اگر وہ اس کی انٹینشن اگر دنیا کے، فعند اللہ، تو پاس ہے اللہ تعالیٰ کے ثواب دنیا کا ثواب. مطلب جیسی آپ کوشش کریں گے آپ کو ویسا پھل مل جائے گا، جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹ لیں گے. اگر آپ نے پی ایچ ڈی کیا اور آپ کو نوکری کے لیے آپ نے پی ایچ ڈی کیا، کہ آپ کو ضرور آپ کو نوکری بھی مل جائے گی، پی ایچ ڈی میں مل جائے گی، تنخواہ بھی آپ کو ایسی مل جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بولا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کے فعند اللہ، تو پاس ہے اللہ تعالیٰ کے دنیا کا ثواب، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کس کا ثواب، آخرت کا بھی ثواب. تو آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی لینا چاہتے ہیں اور آخر. تو مومن وہ شخص ہے جس کی دعا کیا ہوتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کس کانٹیکس میں پڑھی تھی یہ دعا، کب پڑھی تھی ہم نے؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں آئی ہے نا. کب آئی ہے یہ دعا، کچھ یاد ہے؟ کہ جب مشرکین جو تھے، جب وہ عرفات میں جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے عرفات کے مقام پہ، کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، نہ کہ تکبیر کرتے تھے وہ، اور بس وہ دنیا کی دعائیں کرتے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ دعا مانگو، دنیا کی بھی مانگو اور آخرت کی بھی مانگو. تو مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزوں کی جو ہے وہ بہتری کی دعا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مونک نہیں پیدا کیا، یا ہمیں وہ پوپ والی کیفیت نہیں پیدا کی کہ بس آپ جو ہیں وہ خانہ بدوش ہو کے رہ جائیں اور بس اب آخرت کریں، نہ اپنے بچوں پہ، گاڑی پہ، کسی پہ خرچ کریں، آپ دونوں کے لیے کریں، میانہ روی رکھیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے لیکن ہماری انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دونوں جگہ دے گا. اور اس کا بہترین ہمیں اس سے ایویڈنس کیا بات ملتی ہے، دعا سے.
آپ نے سنا ہوگا دعا کے بارے میں نا کہ دعاؤں کی نا قبولیت 3 جگہ نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر دیتا ہے. ایک الگوریدم اگر ہم دعا کی بنائیں تو کیا ہوتی ہے, دعا ہم نے مانگی تو 3 وے میں جاتی ہے. فوراً دعا قبول ہو گئی, ایک کیٹیگری جس میں یس ہو گئی الگوریدم. دوسری کیا ہو گئی کہ دعا دیر سے قبول ہوئی لیکن ہو گئی, وہ بھی آپ کی قبولیت میں آ گئی, اکمپلش, چیک مارک مر گیا. ایک دعا قبول ہوتی ہے کہ وہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن آپ دعا کا رزلٹ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. تو وہ اب پھر 2 بائفرکیشن ہو جاتی ہے. ایک بائفرکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دعا مانگی, آپ کو وہ چیز تو نہیں ملی, اس کے بدلے آپ کو کچھ اور مل گیا, یا تو اس کے بدلے کچھ اور چیز مل گئی اس سے بہتر مل گئی, یا اس کے بدلے آپ کی کوئی مصیبت, آپ کی بلا ٹل گئی, ٹھیک ہے. لیکن جو لاسٹ الگوریدم جاتی ہے وہ اس شخص کے لیے جاتی ہے کہ جو کہ دونوں کا ثواب, دونوں کی انٹینشن رکھتا ہے. وہ کیا دعا ہے کہ اس نے دعا مانگی, اس کی دنیا میں تو قبول نہیں ہوئی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی بسٹور ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کو جمع کر دیتا ہے آخرت کے دن اور اس کو دعاؤں کا اجر دیتا ہے. اور کہتے ہیں اگر وہ شخص کو جب وہ جائے گا آخرت کے دن, اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہارا اجر ہے ان دعاؤں کا جو کہ قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میری دنیا میں کوئی دعا, دنیا کی کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی جو اس کو ریکمپنسیشن ملے. لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے, اس شخص کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, ایک تو یہ ہونی چاہیے اللہ ہی دعاؤں کو دینے والے, کہ اللہ تو قبول نہیں ہوئی تو مجھے اس کا غم نہیں ہے, اس کی پریشانی مایوسی نہیں, کیونکہ مجھے آپ آخرت میں دیں گے. تو یہ جو دونوں انٹینشنز ہیں بہت ضروری. اسی لیے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی ایھا الناس میں سے دنیا کے ثواب کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو دنیا کا ثواب ملے گا, انٹینشن. مگر جو دنیا ہی کے ثواب میں آخرت کا ثواب لینے کی کوشش کرے گا ایسا کام, تو اس کو آخرت, دنیا اور آخرت کا دونوں ملے گا, ملٹیپلائی بائی 2. تو ہم کوشش کریں, کیونکہ ماشاءاللہ ہماری انٹینشنز بہت اچھی ہیں, ہماری تربیت بھی بہت اچھی ہے, کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں, تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا رکھیں. وَقَانَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ ہے سمیعاً بصیرا, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے والا, بہت ہی دیکھنے والا. مطلب اللہ ہماری دعاؤں کو, ہماری وسپرز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اچھا, سورہ نساء میں آپ نے ایک دیکھی ایک ردم کہ ہر چیز کس پہ اینڈ ہو رہی ہے, میجورٹی 2 زبر پہ نا. تو یہ سورہ نساء کی خصوصیت ہے کہ آپ کو سمیعاً بصیرا, قدیرا, وکیلا, جمیعا اس پہ ایڈ ہو رہی ہوگی. تو یہاں اور زیادہ تر ورڈ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹکس میں اینڈ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی انٹینشن رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے اور جاننے والا ہے. اب ایک بہت واضح حکم آ رہا ہے کن کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا, جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. کونو, ہو جاؤ, بن جاؤ, یہ عمل کرنے لگو, قوامینا, قائم رہنے والے, اس پہ اسٹیبلش رہنے والے, اس سے تم ڈیویٹ نہیں کرو, پکڑ کے رہنے لگو. قائم ہم کہتے ہیں نا سیدھا کھڑے رہنے کو. سیدھا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جھکتا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ, اس کو بھی کہتے ہیں نا, کسی پوسٹ کو ہم کھڑا کرتے ہیں تو پوسٹ جو ہوتی ہے یا جو ستون ہوتا ہے وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے نا. تو قوام قوم سے نکلا ہے کہ اسٹریٹ رہنے والا, مطلب تم ڈیویٹ نہیں کرو, تم کھڑے رہو اپنی جگہ سے, گڑے رہو, جمے رہو. کس بات پر؟ بالقسط, انصاف پر, ٹھیک ہے نا, عدل کی بات پر. اور تمہارا کام کیا ہے اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے جاب رسپانسبلٹی میں ڈالی ہے, شہداء للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. اب اس میں کیا کیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اب ہم اس کو بات کو اور تفصیل میں پڑھیں گے کہ ایک تو انصاف پر قائم رہو, ڈیویٹ نہ ہو. شہداء للناس, اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو, اور اگرچہ, علی انفسکم, وہ گواہی تمہارے خلاف ہو, نفس تمہاری جان کے خلاف ہو, لیکن تم انصاف پر سے نہیں ہٹو گے. او, یا الوالدینی, تمہارے دونوں والدین کے خلاف ہو, اگر تمہیں بلایا جائے تو تم انصاف پہ, تم کونوا قوامین بالقسط بنے رہو گے. والاقربین, اور چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار, قرابت دار, سسرال والے, بھانجے بھتیجیاں کیوں نہ ہو, تم کیا کرتے رہو گے, تم قوامین بالقسط رہو گے, ٹھیک ہے. پھر آگے کیا بتائیں, ان, اگر, یکن, وہ ہوں, کون, تم النفس.
اچھا نفس میں کچھ مفسرین یہ بھی انکلوڈ کرتے ہیں نفس میں، کیونکہ جان آ جاتی ہے تو اس میں کلوز فیملی ممبر، آپ کے بچے اور آپ کی صاحب یعنی کہ آپ کی وائف اسپاؤسز، تو النفس میں ہم اس کو بھی لے لیں گے امیڈیٹ نیوکلیئر فیملی کو بھی، کہ وہ اگر تمہاری گواہی جو اگر چاہے تمہارا خاندان، تمہارے ایکسٹینڈڈ فیملی، تمہارے والدین اور تمہارے بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو، تم کیا کرو گے؟ انصاف پر قائم کرو گے. اگر وہ کیوں نہ ہو غنی، بہت ہی مالدار، او یا فقیر، تو فقیر مطلب چاہے ان کا سوشو اکنامک سٹیٹس جو ہی بھی ہو کہ ہائی بیچارے چلو ان کو حصہ نہیں بیٹا تو میں غلط گواہی میں ان کا نام ڈال دوں اور ان کو حصہ مل جائے، یہ بھی کیفیت ہمیں نہیں کرنی، پٹی بھی نہیں دکھانی، اور اگر بہت غنی ہے تو ان کے انفلوئنس میں بھی نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیا، اگر دیکھیں کتنی کلیئر بات کی ہے نا، اگر وہ ہو غنی او یا فقیر ہو، محتاج ہو، فاللہ اولا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے بہا، ان دونوں کا. مطلب تم اپنے اصولوں کو ان کے لیے خراب نہیں کرو، تمہارے لیے اے مسلمانوں. اب دیکھیں اے مسلمانوں میں سب آ گئے نا، سب جینڈر آ گئے، سب عمر آ گئے، عورت اور مرد بھی آ گئے. مطلب ہم عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، مرد اپنے آفس میں اپنے امپلائیز کے ساتھ بھی کرے، دادا دادی اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ. مطلب ایک مسلم کا شعار ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ انصاف پر قائم رہے، اس کی زبان، اس کے اقوال، اس کی سوچ، اس کے جذبے انصاف پر رہیں، اور اس کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی کیا ہے؟ سب سے پہلی تو یہی گواہی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب سے دنیا کا سب سے بڑا حق اور عقل مندوں کی نشانی تو یہی ہے. آپ اس کے لیے سچے، یعنی کہ آپ اپنی کبھی جو گردن ہے وہ ظلم کے لیے نہ جھکائیں. ایک تو یہ بات ہے، چاہے آپ کو کس کے لیے گواہی دینے پڑے، اپنی جان، اپنی بیوی بچوں، اپنے بچے آپ کے آ جائیں، آپ کے والدین آ جائیں، اور آپ کے عزیز و اقارب آئیں. آپ دیکھیں جب تک کہ مسلمانوں نے اس سوچ کو اور اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے پاس رکھا، ہم نے ترقی کی. اب ہمارے سامنے دو مثالیں بہت آ گئی ہیں. اب آج دیکھیں جو ڈرامہ سیریلز چل رہے ہیں، ایک اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا MBC میں عمر سیریز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بنی ہوئی ہے. اگر آپ ان کے دور خلافت کو دیکھیں کہ وہاں پہ کتنا وہ اپنے انصاف کو قائم رکھتے تھے. اور اب ابھی اردگل کی سیریز آگے 1200 ایئرز آفٹر ہے. 1200 تو عیسوی ہو گئی نا، اب 500 نکال دیں تو چلیں 1100 ایئرز، 1150 کے بعد. آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا شیوا تھا اور مسلمان کس حالت میں تھے. تو جہاں ہم نے انصاف چھوڑا اور جہاں ہم نے لالچ اور اپنے لوگوں کو فیور اسٹارٹ کرنا شروع کیا، ساری چیزیں چلی گئی. حضرت عمر کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ there was no concept کہ بچوں میں منتقلی ہو رہی ہے، جو اہل ہوتا تھا وہی جاتا تھا. اور ہم اردگل سیریز میں کیا دے رہے ہیں کہ وہ جو بے ہے اس کے بچوں کے بچے ان بچوں میں ہی جائے گا. ٹھیک ہے، وہی سوچ، وہ قبیلے پرستی والی سوچ 1200 سال کے بعد آ گئی. تو آپ دیکھ لیں اس وقت مسلمانوں کا کیا حال تھا، حضرت عمر کے بارے میں کیا حال تھا. اور ایک اور بات جو مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے، حضرت عمر کی جب بھی میں سیریز دیکھتی ہوں تو ان کا یہ شیوا تھا کہ جب انہوں نے صرف ان کا اینڈ آف ٹائم آ گیا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت جیسے مصر میں اور پرشیا میں ہر جگہ مسلمان کی حکومت ہو گئی، تو آپ کا ایمفیسائز ہوتا تھا وہاں کے گورنرز کے کہ وہ اپنے بچوں اور بچوں کے جو دوست ہیں ان کو زیادہ فیور نہیں کریں. تو ایک واقعہ ان کا بہت مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید کے بہت اچھے فرینڈز میں سے تھے حضرت عمر بن عاص، جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہی صلح حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کیا ہے. تو جو فاتح مصر کہتے ہیں وہ عمر بن عاص کو کہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کے بہت کلوز الائز میں سے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مصر کے فاتح مصر تھے تو ان کو آف کورس جو فتح کرتا تھا اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا جاتا تھا، جس طرح سعد بن وقاص کو ایران کا بنایا کیونکہ فاتح ایران تھے. بہرحال جب ان کو بنایا تو ان کا یہ دیکھا گیا کہ ان کے بیٹے نے نا بہت بیجا اپنے باپ کے مال پہ یاشی سٹارٹ کر دی، تو عبداللہ بن عاص نے. تو آپ کو جب پتا چلا اور جب آپ نے اس کے لیے انویسٹیگیشن کی تو وہ باپ کی جائیداد پہ کبھی بیت المال سے مال اڑا دیتا تھا، کبھی جو تھا وہ آگے پیچھے بکریاں بھیڑیں گھوڑے کر دیتا. تو آپ نے اس کو اسپیشلی حضرت عبداللہ بن عاص کو اور حضرت عمر بن عاص کو بلایا اور باپ سے کہا تم اس کو کوڑے لگا، باپ سے کہا کہ تم انصاف کرو میرے سامنے.
تو یہ اس خلیفہ وقت کا تھا کہ تم کس طرح انصاف پہ قائم رہو گے. مطلب میں نے تو حکم دینا ہے لیکن تم ایک باپ ہو, تم ایک گورنر ہو, تم اپنے بچے کو اسٹریٹن آؤٹ کرو, ڈسپلن کرو, تاکہ کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ جو ہے نا حکم عدولی کرے یا ناانصافی کرے. تو آپ یہ دیکھیں یہ حال تھا. تو یہ ایک مسلمان کا شعار ہے کہ چاہے ہمارے رشتے دار آ جائیں, چاہے ہمارے بیوی بچے سامنے آ جائیں, جو حق کی بات ہے ہم اس پہ اٹکے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ بہت مشکل ہے یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایک دے دیا کہ چاہے وہ تم پہ کتنا انفلوئنس کیوں نہ کرے, مطلب تمہارے لیے ان کے لیے سیلف پٹی نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کے تم زوم میں آؤ, تم بات کی سچائی کو دیکھو, بس جڑ کو دیکھو کہ انصاف کیا, تم انصاف کے ساتھ ہی رہو گے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 لوگوں کو جس میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 4 لوگوں پہ کس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کی ڈیفینیشن 4 کیا کیریکٹرسٹک ہیں. ایک تو ہم ہو نہیں سکتے, نبیین تو ہم ہیں نہیں, 3 رہ گئی نا ہمارے لیے دنیا میں. کون کون ہے وہ 3؟ جو جوان صدیقین, شہداء, شہداء اور صالحین. صالحین. تینوں میں کیا چیز کامن ہے؟ دیکھیے صدیق جو ہے وہ سچا ہوا نا. شاہد, اچھا شاہد کون ہوتا ہے؟ جو سچی گواہی دے, ہے نا, isn't it؟ اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ جو نیک, جو کہ مخلص ہو. تو مخلص کون ہوگا؟ جو سچی بات پہ اٹکا رہے گا. تو تینوں میں کیا چیز کرتے ہیں؟ حق پہ قائم رہنا. تو اگر ہم انفارچونیٹلی صرف اللہ تعالیٰ 4 لوگوں پہ انعام کرتے ہیں, 4 میں سے تو 3 تو چلے گئے, مطلب ایک تو چلا گیا انفارچونیٹلی, ہم تو نبی نہیں ہو سکتے اب. تو 3 میں جو چیز کامن ہے اللہ تعالیٰ وہی کیریکٹرسٹک. اگر صالح بننا بہت مشکل ہے, اگر صدیق بہت مشکل ہے, شاہد بننا بہت مشکل ہے, تو اللہ تعالیٰ سچائی بنا دے جو کامن ڈینومینیٹر ہے اس میں. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, کہ ایمان والوں تم انصاف پر قائم رہو. اور اس کو ہم بہت براڈر اسپیکٹ میں بھی لے گئے, کرمنالوجی کی کرمنل عدالت لگی ہوئی ہے تو آپ نے سچی گواہی دینی, اس میں بھی, اور چھوٹے چھوٹے گھر کے معاملات میں بھی آپ اس دونوں کانٹیکس میں دیکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اصل بات ان سب کو تمہاری اللہ تعالیٰ کی بات پہ جو چیز منع کرنے سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ تتبع الہوا, تمہاری خواہش, تمہارا نفس. تو تم بالکل ہرگز نہیں پیروی کرو اپنی خواہشات کی, کیونکہ خواہش کیا کرے گی, یار اگر آج میں نے اس کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا نا, آج یہی شخص میرے بچے کو نوکری نہیں دے گا, یا اگر میں نے بچوں کے ساتھ ابھی کر دیا تو مجھے بڑھاپے میں میرے بچہ میرے ساتھ کیا حال کریں گے, یہ دنیا والے مجھ پہ تھو اڑائیں گے. تو ہم نے نفس کے لیے ہم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پہلے وارننگ, سیدھے ہو جاؤ, انصاف پہ قائم رہو, چاہے یہ لوگ ہوں, چاہے وہ تم پہ کتنا انفلوئنس کریں. تم اپنی نفس کی بالکل بھی, آخر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کس کی جو ہے نفس کی, تو تم اس کی بالکل پیروی نہیں کرو. وہ تمہیں کیا کرے گا, نفس, تمہارا نفس کیا کرے گا, تمہیں عدل نہیں کرنے کا. ان تعدلوا, اب آپ کہیں گے یہاں پہ بریکٹ میں ان کیوں لکھا ہے, کیونکہ فلا جو ہے وہ دونوں کے لیے, فلا تتبعوا الاہواء فلا ان تعدلوا, تو یہ دونوں کے لیے آ گیا. تو تمہارے نفس کہے گا کہ تم عدل نہیں کرو, انصاف پہ قائم نہیں کرو, کیونکہ وہ کیا کرائے گا تمہیں, تمہاری زبان کو موڑ دے گا, حق سے موڑ دے گا. ہم نے تلو پڑھا ہے نا, لسانن تلو, کہ وہ جو موڑ کے پڑھتے تھے قرآن کو. اور اگر تم موڑو گے زبان کو, کہاں سے, حق کی طرف سے موڑ دو گے, یا تم فیکٹس کو اگنور کرو گے, تو اعرضوا, اعراض کرو گے, اگنور کرو گے, پیچھے مڑ جاؤ گے, اگنور کر دو گے, تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے کیا کرتا ہے, بہت خبر رکھتا ہے. تم نے کس وجہ سے کی ہے, کیا تمہاری انٹینشن تھی, تم کیا فیوچر کی چیزیں چاہ رہی تھے. تو تم یہ دونوں چیزیں نہیں کرو. کبھی ہم کہتے ہیں نا ہمیں حق پتہ ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, فیکٹس کو فکشن بنا دیتے ہیں. کبھی ہم زبان کا کام لے کے اصل بات کو بگاڑ دیتے, کبھی ہم اگنور کر دیتے ہیں, چھوڑا ہم بولتے ہی نہیں, خاموش رہتے ہیں, ہم اصل حقیقت نہیں بتاتے. دونوں طریقے سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ you cannot, if there is truth you must take action in the righteous path. یہ نہیں کرو کہ فیکٹ کو فکشن بنا لو, یہ اگنور پہ لگا دو, /ignore. تو اس طرح یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا, کیونکہ ہر ایک بات سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا رکھ رہا ہے, وہ خبر رکھ رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایکچولی یہ آیت جو ہے نا پہلے آنی چاہیے تھی, لیکن اللہ تعالیٰ اب ایمفیسائز کرنے کے لیے سبق دہرا رہے, سمری میں کہتے ہیں نا کنکلوژن. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اصل میں مسلمان ہے کون. یہاں پہ تو بتا نا یا ایھا الذین آمنوا, کہ جو لوگ ایمان لائے ہو تم میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ.
تم آلریڈی ایمان ہو لیکن تم بھول جاتے ہو, تمہارے لیے ریمائنڈر ہے کہ تم ایمان لاؤ کس پہ. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگر جنرل بات تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ ورڈ استعمال کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو پھر کہہ رہے ایمان لاؤ. تو اس پہ جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ تو ہم ان کو کرتے ہیں نا, غیر مسلموں کو, لیکن اصل دعویٰ ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی راہ راست پہ لانا, کیونکہ اپنے لوگ بھی تو بھول جاتے ہیں, تو ان کو راہ راست لانا بھی سنت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, یہ سنن اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کو دعوت دے رہے. یہی بات یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, ایمان والوں ایمان لے آؤ کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر, ورسولہ اور اس کے رسولوں پر, اس کے رسول پر, والکتابی اور اس کتاب پر, الذی نزل علی الرسول جو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر. اب آپ بولیں گے بھائی ہم تو ایمان لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ریمائنڈ کرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ نبی پہ کتاب نازل ہوئی ہے, لیکن کیا نازل ہوئی تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو یہ جو ایمفسائز ہو رہا ہے کہ ایمان تو ہے تمہارا, کیا تمہارا عمل ہے؟ ریمائنڈر, تم ایمان لے اللہ کے رسول پر, اور وہ جو کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے تم اس پہ بھی ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل, اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی ہے اس سے پہلے. اچھا, اور یہ بہت ہی اچھا اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ سے جو پہلے کتابوں پہ نازل ہوئی, اور اس سے یہ بہت کلیئر فیکٹ پتہ چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی کتاب نازل ہوئی ہے نہ تو کوئی رسول ہے. یہ خاتم الانبیاء کی ایک نشانیوں میں سے یہ بات ہے. ان آیات میں ہمیں 12 یہ اوپن دلیلیں اللہ کی ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, نہ تو کوئی کتاب آئی نہ تو کوئی رسول آیا. ٹھیک ہے, اور وَمَن یکفر, اور جو کوئی بھی کفر کرے گا ان احکامات کا, کون سے جو پہلے گزر چکے ہیں, آمنوا باللہ و رسولہ, اور رسول پر کتاب اور رسول سے پہلے کی کتاب کا, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جامع کر دیا. وَمَن یکفر, اور جو کوئی کفر کرے گا, انکار کرے گا. اچھا, کفر کے معنی نا آپ 2 کانٹیکس میں دیکھیں. کفر کا معنی ہوتا ہے, کفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, کیونکہ عربی میں نا کافر کہتے ہیں اس کسان کو جو کہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو چھپانے, اصل مقصد کفرہ کا مطلب ہے چھپانا, تو پھر ہم اس کو لے لیتے ہیں رد کرنے میں, جھٹلانے میں. لیکن اصل مقصد آپ اس کو 2 میں دیکھیں, ایک تو رد کر دیا, جھٹلا دیا, اور دوسرا مقصد میں دیکھیں ناقدری کرنا. آپ کے پاس چیز ہے, آپ کو دی گئی, آپ نے ناقدری کی, یعنی کہ آپ نے اس کو جھٹلا دیا نا. آپ کو کسی نے تحفہ دیا, آپ نے اس کو اٹھو کے پھینک دیا, یوز نہیں کیا, تو سامنے والا سمجھے گا آپ نے ناقدری کی, آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو گریٹیٹیوڈ نہیں دکھا. اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی بھی ناقدری کرے گا, کفر کرے گا, رد کرے گا, جھٹلا دے گا باللہ اللہ کا. ایک تو آؤٹریجس ہی کافر ہو گیا جو کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں. ایک وہ مسلمان جو اس کو ایمان تو ہے اللہ کا, لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کو جھٹلا دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ رازق ہے تو وہ لوگوں سے رزق مانگتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈال دی تو لوگوں پہ الزام دیتا ہے, تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹک کا وہ کفر کیا نا, اس نے جھٹلایا. تو ان دونوں معنیوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور جو کوئی بھی جھٹلا دے گا, رد کر دے گا, کفر کر دے گا, ناشکری کرے گا اللہ کا, وہ ملائکتی اس کے فرشتوں کا, وہ کتبی اور اس کی ساری کتابوں کا, وہ رسولی اور اس کے رسولوں کا, والیوم الآخر اور اس آخری دن کا جہاں پہ حساب کتاب ہوگا. تو تحقیق اگر اس نے ان 5 سب چیزوں کو جھٹلا دیا تو وہ کیسا بھٹک جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ایگجیکٹیوز بتائے, کیریکٹرسٹک بتائیں. ایگجیکٹیو کیا ہوتی ہے؟ وہ ناؤن کو ایلوبریٹ کرتا ہے نا, ڈسکرائب کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ بھٹک گیا, ضلالا بعیدا, بھٹک جانا بہت دور کا, ایسا دور جا کے نکلے گا کہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں آئے گا جو اس کا مین سینٹر تھا. کتنا ایزی ہوتا ہے نا جی پی ایس میں, اگر آپ ادھر ادھر انگلی مار دیں, پھر آپ ری سینٹر کا بٹن دبائے, وہ پورا جی پی ایس آ کے ایک جگہ پہ ری لوکیٹ ہو جاتا ہے. ایک بٹن کی بات ہے, لیکن وہ بندے کا ایک بٹن کام نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی اتنے کفل, اتنے پردے اس کے کالا اس کے دل پہ چھا جائے گی کہ وہ ایک ریسیٹ سے بھی وہ واپس نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں پہ لگائے کہ ہم اتنے دور بھٹک نہ جائیں, کیونکہ وہ ایک چیز کو وہ نہیں کر رہا. اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا معنی مفصل 5 کی, اور 7 کی اس کو کہتے ہیں معنی مجمل. اس میں 2 ایسے تو ایمان تو 7 چیزوں پہ نا, 2 چیزیں اس میں اور نہیں کی گئیں, لیکن آپ کو قرآن میں بار بار ان 5 چیزوں پہ ہوگا. یہی ایمان بھی لگائے ہوئے نا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسول پر, اس کے آخرت پہ ایمان لانا. اور کیا 2 چیزیں کسی کو یاد ہے, اور جس پہ ہم لوگ اپنے سب بچوں کو سکھاتے ہیں؟ 7 تھنگز ہیں, وقدر خیرہ و شرہ, وہ قدری خیرہ و شرہ, اور
من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بات سی بات موت کے بعد اٹھایا جانا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پھر ہم نے سب کانٹیننٹ میں ہم نے پھر ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا نام دے دیا. لیکن تو یہ کہاں سے اخذ کیا ہمارے بزرگوں نے؟ وہ انہی آیات سے کیا. کیونکہ قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ یہ ایمان مفصل ہے تو یہ ایمان مجمل ہے. یہ تو ہمارے اپنے انڈو پاک کے وکیبلریز ہیں. لیکن اس کو ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح کیا کہ ہمارے بچوں کو یہ 5 اور یہ 4 چیزیں آتے ہیں تو انہی چیزوں سے کیا. تو ایک مسلمان کا جو ریمائنڈر ہے جس پہ اس کا ایمان کے جو پلر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے, وہ سارے رسولوں پر رکھتا ہے, سارے ملائکہ پر رکھتا ہے, ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, وہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. اس کو یہ بھی بات ہے کہ یوم آخرت کے دن اسے اٹھایا جانا ہے. جو اچھی اور بری بات ہے, جو قدر ہے, قدر من اللہ, وہ بھی اس پہ وہ یقین رکھتا ہے. اور اگر جس نے ایک چیز کو بھی جھٹلایا تو وہ ایسا بھٹک گیا کہ اس کا واپس آنا, کیونکہ اگر ایک چیز کو فالسیفائی کر دیں تو سب چیزیں فالسیفائی ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتے تو آپ کس طرح اس کے فرشتوں پہ رکھیں گے؟ اور اگر رسول پہ یقین نہیں کرتے تو کس طرح؟ تو ایک ڈومینو افیکٹ ہے. ایک چیز کو رد کیا تو وہ ڈومینو ٹک 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 گرتا جائے گا اور آخر تک کہ آپ کی چیزوں کو گرا دے گا. ان الذین کفروا, اب اس میں دیکھیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں, اب کفر کی سینس جو میں نے معنی بتایا تھا, اس معنی کو آپ اس پہ اپلائی کریں گے اور دیکھیں. اور آپ کفر کی سینس میں کبھی یہ نہ دیکھا کریں کافروں کے لیے بات ہو رہی ہے, ناشکری اور بے قدری کی بھی سینس میں دیکھا کریں. اب آپ اس کو دیکھیں, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کر دیا. یا تو آپ نے جیسے کہتے ہیں لفظی اصطلاحی کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ مرتد ہو گئے, یا وہ کیا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے ناقدری کی, حکم کو نہیں مانا, پھر اس کے بعد کفر کر لیا. تو پھر کیا ہوگا؟ ثم آمنوا, پھر وہ ایمان لیا, مطلب ڈاماڈول ہو رہے ہیں نا, کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے. ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کر دیا. اس کو پھر سے پڑھتے ہیں کہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. اسٹیبلٹی تو نہیں رہی نا, کبھی توبہ کبھی معافی, کبھی توبہ کبھی کفر, توبہ کفر, توبہ کفر, توبہ کفر, اور ان دا اینڈ کیا ہوا ہے کہ کفر ہی ہوا. ثم ازدادوا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اب دیکھیں ان کی اس بات میں, کیونکہ وہ اٹک گئے تھے نا کنسٹنٹ, کیونکہ توبۃ النصوح کیا ہوتا ہے واپس نہ کرنا, وہ کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بڑھا دیا. کفرن, ان کے کفر میں, ان کی ناشکری میں, ان کی ناقدری میں, ان کے جھٹلانے میں, ان کی ایٹیٹیوڈ کا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا, ڈھیل دی, ملٹی پلائی کر دیا. ایک اتنا کر رہے ہو نا اور کرتے رہو, ڈھیل. لم یکن اللہ, نہیں ہے اللہ تعالیٰ, لیغفرا, کہ وہ بخش دے, لہم, ان کو, ولا لیہدیہم, یہ کہ انہیں ہدایت دے, سبیلا, راستے کی. دیکھیں بہت ہی جو ہے نا ڈرنے والی بات ہے. اگر ہم نے کسی بات سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, پھر کر لیتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں, پھر کرتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں, اور پھر ہم جان بوجھ کے, پھر ہمارا پیٹرن بن جاتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں, ہم نے دیکھا نا کہ کچھ کہتے ہیں عادت نہ بنائیں سنتوں کو چھوڑنے کی. اگر آپ ایک ابھی نارمل آتی ہے نا بات, تو اسی لیے مفسرین اس آیت کو رکھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی چیزوں کو ترک منجمد نہیں کرنا چاہیے. جیسے کچھ ہمارا شعار ہی بن گیا کہ ہم عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے, یا ہم ظہر کی سنتیں نہیں پڑھتے, مغرب کی, ہمارے پیٹرن میں سال سے ہم وہ نہیں کر رہے, تو پھر اس کی ہمیں ہدایت اور توفیق بھی نہیں ملے گی. وہ اس کانٹیکس میں اس بات کو لے جاتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے, انہوں نے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے, پھر کفر کیا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کو, ان کے کفر میں, ان کی ان حرکات میں پھر ڈھیل دے دیتا ہے, بڑھاتے رہتے ہیں. وہ ازدادو, ڈھیل, پتنگ اڑائی ہے نا کبھی آپ نے, وہ کہتے چھوڑو 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 چھوڑو, تو بس وہ کھلی ہوئی ہے, بڑھا دیتا ہے. کہ پھر اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو کبھی توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ ان کو کبھی ہدایت دے دے, یا ان کو بخشنے کی, تو کبھی مغفرت بھی نہیں مانگتے. کبھی ہم نے اگر دیکھیں, اگر کچھ سوچیں, اگر احتساب کریں, کچھ سنتیں یا کچھ اعمال ہمیں پتہ ہیں کہ ہم نہیں کرتے, لیکن ہم نے کبھی کانشیسلی نہ تو سوچا ہوگا, نہ تو ہم نے کبھی ان کے لیے دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے, یا تو کبھی ہم نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو کبھی کر جائیں. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں نا, ہم کفر نہیں کرتے الحمدللہ. تو ہمارے لیے یہ آیت کس طرح ہم پہ پریکٹیکل بیٹھے گی؟ ہم اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنیں. الحمدللہ ہم پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کا انکار نہیں کرتے. لیکن آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں, جو کبھی ہم کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, اور پھر کبھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اس کے لیے ہمیں واقعی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہدایت طلبی کرنی چاہیے. اور اب دیکھیں سارکاسٹک انجام ایک خطیب کا, ایک مالک کا, کہ جب اس نے بتا دی نا تو کہتے ہیں وبشر المنافقین. اب منافق کا نام کیوں, منافق کی وکیبلری کیوں ہے؟ سوچیں, کیونکہ بات ساری کیا ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ لوگ ہیں جو کفر کر دیتے ہیں, اور منافق کا کیا کام ہوتا ہے کہ قول اور عمل میں تضاد.
تو کافر تو ایمان لائے اور اس نے پھر عمل نہیں کیا تو کافر ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافر کا نام نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پن پوائنٹ کر کے نا بلز آئی پہ ڈالا ہے کہ یہ جو ساری کیریکٹرسٹک تھیں یہ منافق کی تھی. تو اب تم کیا دے دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم خابروں کو گلیڈ ٹائڈنگز دے دو, خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک جہنم کو نا تیار کیا ہوا ہے, کہ بے شک ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی دردناک, بہت ہی المناک. اور وہ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں یتخذون, جو بنا لیتے ہیں الکافرین اولیاء, کافروں کو اپنا دوست. ان کی کمپنی جو ایسے ہوتی ہیں جو ناشکری, ناقدری اور جھٹلانے والی کمپنی ہوتی ہے, اور وہ کبھی بھی اپنی کمپنیوں میں من دون المؤمنین, وہ مومنوں کو شامل نہیں کرتے, ان کی کمپنی ایسی رہتی ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ آیت تبعون, اور وہ منافقین جو جھٹلانے والے ہیں, جو حقیقت کو باطل کو, وہ کیا چاہتے ہیں؟ عندہم العزہ, کہ ان کے پاس عزت آئے. وہ اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور اپنی کمپنی کو کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ میں جاؤں گا تو شرمندگی ہوگی, وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے تو ایسی نماز پڑھتا ہے تو میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. ان کو اپنی دنیا کی عزت کی فکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری ساری جو فرینڈز اینڈ سوشل سرکل بہت زیادہ دنیاوی بیس پہ ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جو منافقین ہے, ایک تو آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے, اور ان کو اس لیے خوشخبری دے دیجئے جو انہوں نے جو اعمال کیے ہیں, اور ابھی جو دنیا میں وہ دنیا کی تلاش اور دنیا کا ثواب اور دنیا کی عزت, تو ان کو جو ان کی تلاش ہے وہ تو دنیا کی عزت ہے, لیکن یہ تو بتاؤ اصل عزت کون دیتا ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, اور بے شک ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ذلت دیتا ہے. تو اگر تم اپنی فرینڈس کی کمپنی, اپنے لوگوں کا حصار, اپنا کام اور دنیا صرف اس سطحی سپرفیشلی بناؤ گے کہ تمہیں ان سے یہ مطلوب ہوگا, اصل بات اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہنا چاہیے کہ تمہارا مطلوب کیا ہے, تمہاری انٹینشن کیا ہے, تم لوگوں کے ساتھ کس لیے مل رہے ہو. اگر تو تم اس لیے مل رہے ہو کہ تمہیں وہ فیور دے گا, تو اصل فیور کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. تم اس لیے مل رہے ہو کہ تمہارے ساتھ رہنے سے تمہارا عزت اور شان و شوکت بڑھ جائے گی, تو اصل عزت کون دے گا؟ تو یہ بیسیکلی ہماری کریکشن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں کہہ رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو صرف دنیا کی عزت چاہتے ہیں, تو تم یہ نہ بھولو اے مسلمانوں, یا ایھا الذین آمنو, کہ بے شک ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی عزت کو لے لیتا ہے. وقد, اور حالانکہ تحقیق, مطلب در حقیقت 100% نزل علیکم الکتاب, کہ ہم نے تمہارے اوپر, مطلب اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہی تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا. اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے؟ آپ دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سچویشن پہ تھے, آپ کو اتنا ڈینائلز ہو رہے تھے اور آپ کو اتنا رد کیا جا رہا تھا کہ یو نیڈ ری ایشور. کبھی ٹائم ہم بھی ہو جاتے ہیں نا آج کل. ایک ایگزامپل میں اپنی دوں گی, کتنی میں اسٹریس ہو جاتی ہوں, میں اپنے میاں سے کہتی ہوں مجھے کچھ نہ کیا کریں, میری پیٹھ پہ 2-3 ہاتھ ہی تھپتھپا دیا کریں, مجھے کمفرٹ ہی کر دیا کریں. تو میرے میاں مذاق بنا لیا, وہ آتے ہیں 2-2 تھپکی میرے مارتے ہیں, اور میں کہتی ہوں کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں میں تمہیں کمفرٹ کر رہا ہوں. تو بہرحال ایک یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ ری ایشور کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اے نبی, ہم ہی ہیں, ہم نے ہی آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے. آپ کے اوپر چاہے لوگ کتنے بھی الزام دے دیں, آپ مجنون ہیں, آپ کاہن ہیں, آپ جادوگر ہیں, آپ اس میں اپنے آپ دل کو چھوٹا نہ کیجیے. اسی لیے آپ کو یہ بار بار یہ وکیبلری ملے گی کہ نزل علیکم کتاب, کہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے. ان, یہ کہ اذا سمعتم آیات اللہ, کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنو, یکفرا, کفر کیا جاتا ہے, بیہا ویستہزا, اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقت تو یہی ہے کہ اصل میں ہم نے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تم پر آیات, اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کی, اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سنائی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں یا سنی جاتی ہیں, تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو جھٹلا دیتے ہیں یا ان پر ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. مطلب یہ تو ہم مشرکینوں کی محفل کا کریں, لیکن ہمارا بھی انداز اور ہمارے آس پاس لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہا, ان کا, فلا, تو نہیں, تقعدوا معہم, تو ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو. یہ ایک بہت سبق ہے. آپ دیکھتے ہیں نا جس محفل میں جاتے ہیں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا یا کبھی کبھی ایسی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی محفلوں میں تم جو یا الذین آمنوا نہیں بیٹھیں گے. آپ نے موسٹ کامن بھی دیکھے ہوں گے ویب پہ مذاق، فرشتوں پہ مذاق بنے ہوئے ہیں، کبھی ملاؤں پہ بنے ہوئے ہیں، کبھی انبیاء پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی جہنم اور دوزخ پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ شیطان جو تھا وہ جہنت. اکثر میں ہم لوگ بچپن میں ہوتے تھے تو ہمارے ہوتے تھے کہ شیطان جو تھی جنت کی دیوار پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، ایک ملا بیٹھا اونگ رہا ہے، اس طرح کی دیکھیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، جہاں پہ بھی ان کا مذاق اڑایا جائے. مطلب ٹھیک ہے تم نہیں اڑا رہے ہو لیکن تم سن رہے ہو اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق یا اللہ تعالیٰ کی آیت کا کفر کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ فلا، اب آپ اس ویکیبلری کو دیکھیں، فلا تقعدوا، تم وہاں نہ بیٹھو. قعدہ سے نکلا ہے نا کہ آپ جو اتحیات پڑھتے ہیں اس پوزیشن میں، مطلب وہاں جم کے نہ بیٹھو تو نہ تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیثی غیرہ کسی اور بات میں. یا تو تم اٹھ جاؤ وہاں نہ بیٹھو، یا تم اس وقت ٹک جاؤ کہ جب دوسری کنورسیشن سٹارٹ ہو جائے، یا تم اس کنورسیشن کو پھیر دو. یہ مومنوں کا کوئی شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، اور یہ جو سارے جو ہم نے غیب کی باتیں دیکھی ہیں نا اس میں باللہ و رسولہ و کتبہ اور کتاب اور ملائکہ پہ، ان کے مذاق ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عالم اسلام میں جب بھی نبیوں کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سب رینج ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا بات وہ اینگری انداز بہت دوسری طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جلا دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال ایک مومن کا شیوا نہیں ہوتا کہ وہ ساتھ رہے یا تو وہاں بیٹھے نہیں، اور اگر وہ بیٹھتا ہے تو بات کو کنورسیشن کو بدل دے. تو دیکھیں یہ کلیئر ورڈز ہیں، یہاں پہ آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے سمجھ میں. تو تم نہیں بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیثی غیرہ کسی اور بات میں. انکم اذن مثلہم، ورنہ بے شک تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. کیا ایون دو تم اب نہیں بات کر رہے، مذاق اڑائی جا رہی ہے اور کیا کہہ رہے، کفر کیا جا رہا ہے. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو تم نے اپنے آپ کو کیا ہو گئے، تم اولیاء ہو گئے نا ان کے ساتھ. جو کہتے ہیں نا جو پرفیوم والے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی خوشبو، اس کے پاس سے خوشبو آنے لگتی ہے، جو بلیک اسمتھ کے بعد پتہ ہے اس کے کپڑوں میں جو ہے کوئلہ لگنے لگتا ہے. وہ مثال ہے نا. تو یہیں پہ تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو تم بھی ان جیسے کنسیڈر کرو گے، فرشتے تمہیں ان جیسوں میں لکھ دیں گے. ان اللہ جامع المنافقین، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ایک دن سب منافقین کو اور کافرین کو فی جہنم جميعا، سب کے سب کو جہنم میں ایک ساتھ ایک کیٹیگری میں ڈال دے گا. اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک ڈال تو ایک ساتھ دیا ہے، لیکن منافقین اور کافرین کی پھر چھٹتی ہوگی. کافرین کو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے وہ ہلکی سزا دے گا، منافقین کو تو اسفل میں چلے جائیں گے، بہت ہی نیچے ڈیپتھ میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، ایمان کفر ایمان کفر ایمان کفر، اور اپنے لوگوں میں پیٹھ پہ تلوار گھونپی تھی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی خصلت سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچائیں کہ آپ کی آیات کا ہم نہ مذاق سنیں، نہ مذاق اڑائیں، اور نہ ہم آپ کی کسی بھی بات میں کو جھٹلائیں، کفر کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اس کی سمجھ دے دے کہ وہ آپ کی آیات کا نہ کفر کرے، نہ مذاق بنائے، اور نہ مذاق بنانے والوں کا ساتھ دے. سائمہ ایک کوشچن ہے، کوئکلی ایک کوشچن ہے، جو آیا نمبر آپ نے 137 کے بارے میں بتایا تھا نا، دوبارہ کہیے گا. جو آیا نمبر 137 کے بارے میں بتایا کہ جو یقین کرتے ہیں پھر نہیں کرتے پھر کرتے ہیں، تو آپ نے جو اگزامپل دیا تھا کہ جیسے کوئی اگر سننا نہ پڑے، اور ہاں میں نے وہ چھوٹے کانٹیکس میں دی تھی یہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر مطلب ہے، کیونکہ اگر ہم کو دعوت دیں، اس کی کوئی شروعات وہ نماز کی کر رہا ہے، تو مطلب ہے کہ اس چیز پہ اگر وہ اپنی کوششوں سے نماز ہی پڑھ رہا ہے تو آئی تھنک دیٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. ہاں بالکل نہیں، ہم تو اس پہ بات نہیں کر رہے نا. میں اس کانٹیکس میں کہہ رہی تھی کہ کچھ اچھی باتوں کو ہم مستقل طور پہ نہیں کرتے. اچھا، ہم نے ایک شعار بنا لی، اسپیشلی جو بات ہے نا اس کی، میں نہیں کہہ رہی، اکثر مفسرین سنت کو لاتے ہیں کہ جو سنت موقدہ ہے نا، جن کی خاص ایمفیسائز کی گئی سنت موقدہ، وہ سنن ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں کری. اچھا. ٹھیک ہے، میں یہ ایگزامپل سوچ رہی تھی کہ یہ میرے دماغ میں یہ آیا تھا کہ اگر کوئی فرض کریں یقین کرنے والا ہے اور وہ
मतलब स्लिप हो जाता है और फर्स्ट मतलब कोई या चले अल्कोहल ले लें, कुछ स्लिप हो जाता है और वो फिर माफ़ी मांगता है और वो फिर स्लिप हो जाता है, मतलब है कि मेरे दिमाग में ये मुझे आसान लगता है ये चीज़ समझना कि एक I understand what you're saying, but from what the ayah says, मुझे ये लग रहा था। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल यही मैं उसमें कहती थी कि हम अपना विजन थोड़ा सा ब्रॉड करें और हर चीज को फिट करें, क्योंकि अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में ये करें, हम बोलेंगे एक तो आपकी शराब की, लेकिन हम बोलेंगे हम तो शराब नहीं पीते, हम तो कुफर नहीं करते, तो हम उस चीज में करें उससे आगे हाँ, आपकी जो ईमान की लेवल है ना, आप उसमें करें। हो सकता है कुछ लोगों का ईमान बहुत हाई लेवल पे हो, तो फिर वो छोटी छोटी बातों को देखें कि हम पे ये आयत कैसे अप्लाई हो रही है, हम कौन सा छोटा छोटा कुफर और नाशुक्री कर रहे हैं, और कुछ हम जैसे कम ईमान वाले हैं तो हम बड़ी बड़ी बातों को ले लें, लेकिन इसमें बात जो है ना कि हमारी इन द एंड इंटेंशन क्या है, क्योंकि अगर तो हमने तौबा की अल्लाह ताला से और हम गलती में नादानी में कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर हम बार बार वही गलती करते हैं, होती है तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है कि अगर वो हमारी फिर आदत हो जाती है ना गलती की, तो उसमें देखें इस वरना तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। जब इंटेंशनली करते हैं ना, एक आदत हो गई है, अब आदत हो गई कि नमाज को खींच के आखिरी वक्त में पढ़ना है, एक मैं बता रही हूँ एक इनबिल्ट आदत, उस पे कह रहे हैं कि जब आप इंटेंशनली वो काम करते रहते हैं और आपकी इंटेंशन अपने आप को रेक्टिफाई करने की नहीं होती, तो फिर अल्लाह ताला भी आपको हिदायत नहीं देता। ये वाली बात याद रखनी है। इन द एंड सारी बात कहाँ जा रही है, इंटेंशन पे जा रही है ना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कि इसमें हम मुर्तदीन को भी ले सकते हैं कि कोई मुर्तद हुआ फिर वो दोबारा उसने इस्लाम कबूल किया, फिर वो बिल्कुल आप उसको हर एंगल से, हर अपना लेंस को आगे पीछे नैरो वाइड करके सब सेंस में ले लें, क्योंकि है तो अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल ये मुर्तद की एन में कि ईमान लाया कभी इसकी इस पार्टी के साथ, कभी इस पार्टी के साथ, कभी इस पार्टी के साथ, इस पार्टी के साथ, है ना, उसकी पार्टी समझ में नहीं आ रही कि है क्या। तो इन द एंड अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि वो उस शख्स की अल्लाह ताला ही हिसाब लेगा, लेकिन उसकी असल इंटेंशन क्या है। तो फिर ऐसे शख्सों का जिनका ईमान ही नहीं रहता, वो वॉबली होते रहते हैं, तो उनके फिर अल्लाह ताला उनको तौफीक नहीं देगा, ना तो कि वो इस्तिग़फ़ार करें आखिरी वक्त में और ना वो हिदायत मांगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि माशाल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है हम मुर्तद वाली स्टेज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो हम फिर इस आयत को किस तरह हम करें, तो फिर हम देखें कि हम वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम करते हैं और नहीं करते, करते हैं नहीं करते, और हम फिर अपना इहादा करें कि क्या फिर अल्लाह ताला हमें उस नेक काम की कभी तौफीक देता है, या हमने कभी उसकी नेक काम की तौफीक मांगी, तो हम इस तरह से अपना एहतिसाब कर लें। तो मेरा कहने का ये मतलब है। चलिए हम दुआ कर लें। कोई और सवाल, कोई और थॉट्स, रिफ्लेक्शन, कोई नई चीज पता लगी हो उसमें? सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पता नहीं मुझे लगता है मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मुझे सिर्फ ये ख्याल आया जब हम ये आयत पढ़ रहे थे जिसमें ये जिक्र है कि ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर वो चाहे तो लोगों को बदल सकता है, रुतबे बदल सकता है, ड्यूटीज बदल सकता है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जैसे अब अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे जैसे अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता किया कि हम इस महफिल में शरीक होते हैं, या अल्लाह ताला ने हमें हदायत दी कि हम कुरान पाक को समझने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यानी ये देखने में भी आता है, और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोग कभी-कभी इस चीज़ में आ जाते हैं कि जैसे ओ मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, या ओ मैं तो मतलब दिल में ना एक छोटा रत्ती भर का वो गुरूर सा आ जाता है। तो मैंने हज़रत राबिया बसरी का अलैहिस्सलाम का एक किस्सा सुना था जिसमें उनको किसी ने कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको आधी रात को तहज्जुद आप पढ़ते हो, आप बहुत नेक हो, और इस तरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह ताला की मुझसे मोहब्बत है जो मुझे इस टाइम पे उठाते है और मुझे तौफीक देते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये समझती हूँ कि हमें अल्लाह ताला से हर वक्त यानी माफ़ी भी मांगें और दुआ भी करें कि या अल्लाह जो रुतबा या जो नेकी का यानी
जो आप हमें देते हो नेकी करने का मौका, वो हमें इसी तरह कायम रखे, इस तरह नहीं कि अल्लाह ताला बदल दे इसको। आई डोंट नो, लेकिन मैं ये सोच रही थी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस पे मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगी। इमाम नदवी की एक बुक है मकारात शैतान के, शैतान के फुटस्टेप्स। उन्होंने 20 रीजंस दिए हैं कि शैतान इंसान से किस तरीके से उसके नेक कामों को गलत कामों में बदलवा देता है। उसमें से वन स्टेप है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, उसमें एक स्टेप यही आपकी बात थी कि वो इंसान को ये कहता है कि तुम बहुत नेक काम करने लगे हो, और वो क्या करता है, इंसान उसको लाउडली कहने लगता है। जहां उसने वो बात लाउडली कही, ठीक है ना, मतलब जहरी कही, और आप ये नोट करिएगा कि जहां आपने नफली काम लोगों को बताने शुरू कर दिए, वो फिर काम आपसे नहीं होंगे। सही, बिल्कुल सही। कि जैसे आप किसी को बता देना आप 1 महीने से तहज्जुद पढ़ रहे थे और कभी आपका जिक्र आ गया, तो आप ये देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है अगले दिन या अगले वक्त या अगले 3 दिन की आपकी वो डन गॉन। सिर्फ मैं नफली के लिए कह रही हूँ कि फर्जी को तो इजाजत है ना कि आप खोल के बोल सकते हैं। नफली तो ये एक शैतान का एक हरबा है कि वो लोगों से ना बात है। करवा देता है। चले हमारी दुआ कौन करा रहा है? मैं नाम लूं अगर तैयारी की है उन्होंने तो। किसी ने, कोई वॉलंटियर हमारा? मुझे लगता है सब लोग सो जाते हैं। फरहाना कहाँ है? अब हम ना फरहाना। डॉक्टर आमना ऐसा करेंगे, सबके माइक खुलवाएंगे। मैंने कहा फरहाना को कहीं दुआ कर। हाय मेरी दुआ नहीं आती सही करानी। हाय फरहाना। मुझसे और कुछ करा लिया गई दुआ मुझसे, आप लोग अपनी दुआ ऐसे कर। कोई और? फरहाना तो है हमारे पास। प्लान बी कोई है? प्लान ए? अस्सलामुअलैकुम साइमा, मैं करा देती हूँ। वालेकुम, चलें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रेस्क्यूअर, जज़ाकल्लाह। चलें। बारात, गुनाहों से बख्शिश की दुआएं। साइमा आप म्यूट हो गई हैं। सॉरी, मैं खोल देती हूँ। जी, गुनाहों की बख्शिश की दुआ। जी जी जी, आपने खोल ली सादिया? जी, ये पेज 27 पे है ना। हम जी, फर्स्ट मैं नहीं स्टार्ट पढ़ करती लेंगे। हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। रब्बि इग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे रब बदले के दिन तू मेरी खताएं बख्श देना। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा और तू रहम करने वालों में बेहतरीन है। मेरा ख्याल है फर्स्ट 3 थी शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, व ला युऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्रि, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज़ाबिल क़ब्र, ला इलाहा इल्ला अंता। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अस्लिह ली शअनी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ़्सी तर्फ़ता ऐन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़ियता फ़ी दीनी वद दुनिया व अहली व माल,
اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے اللہ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے ہم سب کو اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے اپنے اہل و عیال تک اور اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم نے آج کے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی تمام زندگی کے اعمال میں انصاف کے تقاضے پورے کریں، اپنی جاب میں اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ڈیلی کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سچے مسلمان کی حیثیت سے ایمان کی تمام تقاضوں کو پورے کریں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت و حدیث ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس دنیا اور آخرت میں اچھے مسلمان ثابت ہوں اور اپنے اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جو اس دنیا میں ہیں، ہم سب کے والدین جو اس دنیا میں ہیں کو لمبی عمر عطا فرما، صحت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھ. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو اپنے والدین کو کھو چکے ہیں ان کو اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ دینا، ان کی درجات بلند کرنا. آمین. صدق اللہ العظیم یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی دعا چاہیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ. تائمہ ہم سن رہے ہوتے ہیں آپ